الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب امتیوں کے شفیق و مربی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے بے انتہا رحیم و کریم ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور جس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالا اور جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تکلیفیں وہ اپنی امت کے لیے تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دنیا کے اندر جاری و ساری کر دیا اور اپنا پیغام پہنچا دیا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانہ یہ ملا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے دعوت کے لیے اور امت کی ہدایت کے لیے آپ کے دل کو کھول دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت جب کہ آپ کا سینہ بے انتہا تنگ تھا، آپ کا سینہ کھلا ہوا نہیں تھا، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا کہ اس میں اچھی باتیں اور ہر طرح کی باتیں اس کے اندر آتی رہیں، کسی طرح کی کوئی بات آنے میں مشقت نہ ہو؟ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری نعمت یاد دلائی کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ وضع الوزر اور انقاذ الظہر، یعنی کہ بوجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکا کر دیا تھا کہ کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس بوجھ نے اور جس دباؤ نے آپ کی پیٹھ کو، آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ جس طرح ہم اپنے محاورے میں یہ بات کہتے ہیں، جب کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کسی کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے، فلاں کام کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا؟ وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ اب یہ بوجھ کیا تھا؟ اب یہ بوجھ تھا اپنی امت کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا۔ شروع سے لے کر جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا تاج رکھا گیا اور قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا کہ اب یہ تمہارے ذمے ہے کہ لوگوں تک اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ اب اس کے طریقے الگ ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دین اسلام کو پہنچاتے رہے۔ اب جو
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، علماء کرام ہیں، علماء کبار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اب ان کے سپرد یہ کام ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہی قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے اور پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہی امت کا درد تھا، اور یہ امت کا بوجھ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تھا وہ پوری امت کا بوجھ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء ہیں، مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو صرف ایک قوم کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اور وہ قوم تھی قوم عاد۔ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ قوم عاد کے اندر تم کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، ان کو دین اسلام کے لیے بلانا ہے، اور نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف کھینچنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام، ان کو صرف اور صرف قوم سمود کے اوپر بھیجا گیا تھا کہ صرف اور صرف اپنی قوم کو، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف بلانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا ہے۔ لیکن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، پوری کی پوری جتنی بھی قیامت تک آنے والی آبادی ہے سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بشیرا و نذیرا، بشیر کے معنی آتے ہیں خوشخبری دینے کے، کہ آپ ان کو یہ خوشخبری دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہی سورج نکالتا ہے، وہی سورج کو چھپاتا ہے، وہی دن نکالتا ہے، اور وہی رات کو لاتا ہے اور رات کو ختم کرتا ہے، اور وہی ہے کہ جس نے ایک جنت بنائی ہے اور جنت کے اندر فلا فلا چیزیں ہیں، اور یہ تمہارے لیے خوشخبری کی چیز ہے۔ وَنَذِيرًا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ اب ڈرانا کس چیز سے ہے؟ مثال کے طور پر گناہوں سے، اگر گناہ کرو گے تو فلا عذاب ہوگا، اگر گناہ کرو گے تو جہنم کے اندر فلا فلا عذاب ہوگا، تو اس چیز کے ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر پریشانی کے ساتھ میں ایک آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ اب اس 2 مرتبہ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کا ارشاد فرمایا، اس وجہ سے کہ کوئی بھی انسان کے اوپر پریشانی آ جائے تو ضرور بھی ضرور اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی آسانی ہوتی ہے۔ اس میں جو مع کا لفظ ہے، مع العسر، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی آسانی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار چڑھ گیا۔ اب اس کو یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ تیرے اوپر جو پریشانی اور بیماری آئی ہے، جو پریشانی اور بیماری تیرے اوپر آئی ہے، اب اس کے ساتھ میں تیرے ساتھ میں کتنی آسانیاں ہیں۔ اب مثال کے طور پر اسے بخار چڑھ رہا ہے، اور بخار کی حالت میں اس کی زبان بھی چل رہی ہے، بخار کی حالت میں اس کے ہاتھ اور پیر بھی چل رہے ہیں، بخار کی حالت میں اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، اس کے کان بھی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ساتھ کے ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ یہ آسانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیماری دی ہے، جو پریشانی دی ہے، تو اس کے ساتھ میں یہ تمام چیزیں آسانی کی ہیں۔ بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب، جنہوں نے بیان القرآن لکھی ہے، قرآن کریم کی پوری تفسیر لکھی ہے، ان کے ایک استاد ہیں مولانا اصغر صاحب۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب ان کے پاس گئے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور بخار کے مارے پورا بدن لرز رہا تھا، کپکپا رہا تھا، اور بخار کی وجہ سے پورا بدن گرم ہو رہا تھا۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر یہ پوچھا کہ حضرت آپ کے کیا حال ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میرے ہاتھ اچھے ہیں،
میرے ہاتھ اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں، میری آنکھیں اچھی ہیں، میری آنکھیں اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں، کہ الحمدللہ میری زبان اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، میرے بدن کا ہر عضو اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی سی پریشانی آئی ہے بخار کی شکل میں، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی آتی ہے تو اس کے ساتھ میں آسانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، تو اس وقت میں فوراً آج کے اگر ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آسانی یہ ہے کہ فوراً ہمارے پاس میں طبیب موجود ہے، حکیم موجود ہے، ڈاکٹر لوگ موجود ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے قرب و جوار میں نہ ہو، تو یقین جانیے ہمیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسانی تنگ دستی کے بعد میں، پریشانی کے بعد میں، تکالیف کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ تو کسی بھی شخص کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی تکلیف آئے تو اسے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی خوشی وہ دائمی نہیں ہے، اور نہ دنیا کی کوئی غمی وہ دائمی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو غم آتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اور جو خوشی دنیا کے اندر آتی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی دائمی نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت کی جو خوشی اور غمی ہوگی وہ دائمی ہوگی۔ اگر جہنم کے اندر چلا گیا کوئی انکار کرنے والا کافر مشرک جہنم کے اندر چلا گیا تو یقین جانیے تو وہ ایسی غمی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی جنت کے اندر چلا جایا تو خوشی کی وجہ سے یہ خوشی ایسی ہے کہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔